اسرائیل مسلم امہ پر حملے کیوں کر رہا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا خفیہ منصوبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسے نازک اور اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو مسلمان کے دل کو چھو رہا ہے۔ اسرائیل جو پہلے غزہ میں مسافات ڈال رہا تھا، اب ایران کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، اسرائیل مسلمانوں پر حملے کیوں کر رہا ہے؟ کیا یہ صرف سیاسی مسئلہ ہے یا اس کے پیچھے پورا منصوبہ چھپا ہے؟ اسرائیل کا تاریخی نظریہ۔ اسرائیل صرف ایک ملک نہیں بلکہ آئیڈیالوجی ہے۔ یہ آئیڈیا 1800 سینچری کے زیونسٹ موومنٹ سے آیا تھا، جس کا مقصد ایک یہودی ریاست قائم کرنا تھا جہاں صرف یہودیوں کا راج ہو۔ 1948 میں فلسطین کا حصہ زبردستی لے کر اسرائیل بنا دیا گیا، لیکن اس کا اصل مقصد صرف یہاں تک نہیں تھا۔ ان کا ایک خفیہ پلان تھا جسے کہا جاتا ہے گریٹر اسرائیل پروجیکٹ۔ اس پروجیکٹ کے مطابق اسرائیل کی سرحدیں نہر فرات عراق سے لے کر نہر نیل ایجپٹ تک پھیلنی چاہیے۔ اس میں فلسطین، جارڈن، سیریا، لبنان، عراق، سعودی عربیہ کا کچھ حصہ اور ایران کا کچھ علاقہ شامل ہیں۔ یہ سب مسلمان ممالک ہیں۔ تو پھر سوچئے اسرائیل کس طرف بندھنا چاہتا ہے۔ 2023 اور 24 میں غزہ پر بڑھتا ہوا ظلم ہر شخص نے دیکھا۔ مسجد اقصی کو نشانہ بنایا گیا، بچوں اور عورتوں کا قتل عام ہوا۔ اب ایران پر میزائلز گرائے جا رہے ہیں اور بعض رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے سیریا اور لبنان میں بھی چھپی بیسز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ایران خاص طور پر مسلم ریسسٹنس کا ایک بڑا مرکز ہے۔ مانا جاتا ہے حزب اللہ، لبنان، یمن کے ہوتھیز اور غزہ میں حماس سب ایران کی سپورٹ سے ایکٹیو ہیں۔ اسرائیل ان سب کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مگر سوال یہ ہے، کیا اسرائیل کسی ملک کے لیے خطرہ ہے یا پوری مسلم امہ کے لیے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کئی مرتبہ کیا۔ سورہ البقرہ، سورہ المائدہ اور سورہ الاسراء میں ان کے فساد، انکار اور مظلوموں پر ظلم کرنے کا ذکر کیا۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ وہی ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیات 11 اور 12۔ اسرائیل کا یہ رویہ آج بھی وہی ہے۔ وہ ظلم کرتا ہے اور پھر میڈیا کے ذریعے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرتا ہے۔ اسلام کے نزدیک ظلم کرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچیے کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ بہاوالہ صحیح بخاری۔ اسرائیل صرف ایک ملک نہیں، ایک ایجنڈا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلم امہ تقسیم ہو جائے، وہ آپس میں لڑتے رہیں اور اسرائیل اپنا فائدہ اٹھائے۔ دوستوں، اگر ہم وقت پہ نہیں جاگے، اگر ہم نے اپنی آواز نہیں اٹھائی، تو آج غزہ، کل ایران اور پھر باقی مسلمان ممالک بھی ان کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ ہمیں صرف دعاؤں نہیں، اتحاد، علم اور اخلاق کی ضرورت ہے۔ اپنے پلیٹ فارم سے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، لوگوں کو بغیر کسی فرقہ واریت کے حق اور باطل کا سمجھائیں۔ اسرائیل کا مقصد صرف ایک ملک پر قبضہ کرنا نہیں، پوری مسلم دنیا کی تقسیم ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بالکل آپ کا نقطہ نہایت اہم اور امت مسلمہ کی دل کی آواز ہے۔ میں اس بات کو اسکرپٹ کے اختتام میں شامل کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو کا اختتام ایک جوش دلانے والے پیغام پر ہو جو ناظرین کو سوچنے، جڑنے اور عمل کرنے پر مجبور کر دے۔ دوستوں، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف ایک ملک یا فرقے کا مسئلہ نہیں، پوری مسلم امہ کا ایشو ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوں۔ صرف بیانات نہیں، ایکشن لینا ہوگا۔ ہمیں چاہیے ایک مشترکہ اسلامی پالیسی، ایک یونائٹڈ اسلامک ڈیفنس اسٹریٹجی اور سب سے بڑھ کر ایک سنسیئر اسلامک لیڈرشپ جو صرف مقامی سیاست نہیں، پوری امہ کے مستقبل کو سمجھتی ہو۔ جب تک ہم تقسیم ہیں، اسرائیل جیسے دشمن ہمارے اوپر ظلم کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ترکی، ایران، سعودی عربیہ، پاکستان، قطر، ایجپٹ اور باقی تمام اسلامی ریاستیں ایک ساتھ ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ یہ وقت ہے سستی اور رواداری کا نہیں، یونٹی اور اسٹریٹجی کا ہے۔ مسلم امہ کو ایک نظام میں باندھنا ہوگا جہاں ہر ملک دوسرے ملک کا سپورٹ سسٹم بنے اور ایک آواز میں آواز ملائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کو یہ پیغام پہنچ سکے۔